आई एम अ पीपल्स पर्सन. अब पाकिस्तान में रहते हुए पीपल्स पर्सन वाला काम क्या हो सकता है? खाना पीना. खाना पीने के साथ आ जाता है कैफ़े. तो मैंने एक कैफ़े खोला. आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. एक इंजीनियर बनना शुरू हुई थी उस रेवोल्यूशनरी टाइम में जब ख़वातीन इंजीनियरिंग नहीं करती थी, और रिज़ल्टिंग इन कि मैं 200 लड़कों में 4 लड़कियां थी इंजीनियरिंग यूईटी लाहौर में. और फिर भी आई टुक अप द फाइट, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल. जो मेरे सरताज हैं वो भी इंजीनियर हैं, और एक छोटी सी एक वो की जाती है, एक एग्जांपल दी जाती है कि यूईटी से कोई खातून 2 चीज़ें लेके निकलती है, एक इंजीनियरिंग की डिग्री और एक हस्बैंड. तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ. माशाल्लाह वी बोथ वर इंजीनियर्स, और उसके बाद हम लोगों ने वी स्टार्टेड और कैरियर इन मल्टीनेशनल्स विद सीमेंस एंड नोकिया, इस तरह के उससे. और हम लोगों ने 18 साल इकट्ठे काम किया. इकट्ठे काम करने के बाद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने काम किया, और टेलीकॉम सेक्टर में बेसिकली. उसके बाद माई लास्ट प्रोजेक्ट वॉज इन अफ़गानिस्तान. 18 साल बाद नौकरी छोड़ी तो हस्बैंड ने कहा कि अब छोड़ो, नौकरी बहुत हो गई, नाउ यू डू समथिंग विच इज़ योर पैशन, एंड विच दैट इज़ आई एम अ पीपल्स पर्सन. अब पाकिस्तान में रहते हुए पीपल्स पर्सन वाला काम क्या हो सकता है? खाना पीना. खाना पीने के साथ आ जाता है कैफ़े. तो मैंने एक कैफ़े खोला, और कोई एक्सपीरियंस नहीं था. इट वॉज जस्ट लाइक जैसे एक बच्चे को स्विमिंग पूल में नहीं फेंक देते कि जाओ जाके तैरना सीखो. तो दिस वॉज द थिंग. सच्ची बात है, कॉर्पोरेट लाइफ ने मुझे 18 साल इतना ज़्यादा पैम्पर किया था, जो कि मल्टीनेशनल्स करती हैं, कि आई वॉज स्पॉइल्ड प्रोफेशनल, यू कैन से, कि बहुत ही टेकन केयर ऑफ, और कोई हार्डशिप उस तरह की नहीं होती थी. बट व्हेन आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, अपना कैफ़े चलाया, तो फिर समझ आई कि अपना ब्रांड खुद बनाना कितना मुश्किल है. बड़े बड़े नामों के पीछे छुप के, उनके मैनेजर, उनका सीईओ, उनका एमडी लग के, इट्स प्रीटी ईजी, बिकॉज दैट्स नॉट योर आइडेंटिटी, यू आर रिप्रेजेंटिंग समबडी एल्स. लेकिन जब आप अपना काम शुरू करते हैं, आप एक ब्रांड अपनी बना रहे होते हैं, और आपने अपना नाम सामने लेकर आना होता है. तो बहरहाल ये शुरू किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे. लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये कि आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. लोग कहते हैं ना कि अच्छा ये रन ऑफ द मिल है, और आप सारे लोग करते हैं, किसी कंसल्टेंट को हायर करें, इसको चला लें. नहीं, फ़ायदा वो तो सब लोग करते हैं. हर गली पे, हर नुक्कड़ पे एक कैफ़े है, एक रेस्टोरेंट है, और कुछ नहीं तो ठेला ही है. सो व्हाट इज़ इट दैट मेक्स मी यूनिक, विच वुड मेक माई कैफ़े यूनिक. अब मुझे कैफ़े खोलने का जब शौक़ हुआ, तो इसको मैं समहाउ आई वांटेड टू कनेक्ट इट टू द विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं हमेशा ना मर्दों की दुनिया में बहुत ज़्यादा रही हूँ. इंजीनियरिंग से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेके कॉर्पोरेट लाइफ, वहाँ पे हर तरफ मर्द छाए होते थे, और एक खातून हमेशा ना एक सेमी सी ढकी छुपी साइड पे रहती थी. So there wasn't a place, there wasn't a concept where women were allowed to be themselves. तो ये this was something which just clicked me, और मैं I opened up a cafe by the name of the Red Door. The Red Door itself एक Elizabeth Arden की एक परफ्यूम भी है वैसे तो, लेकिन The Red Door के पीछे जो एक मिस्ट्री है ना, that relates to the feminism, the softer touch of the girls, the women, the ladies. So this is what my concept was. And second concept was कि I wanted to make it as a community cafe. कि अगर अभी भी आप मेरी The Red Door के पेज पे जाके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में देखें, उसमें शायद ही आपको कहीं खाने का जिक्र मिले, क्योंकि खाना मेरा ठीक है, अच्छी बात है, मकसद है, लेकिन माई होल पॉइंट वॉज कि दिस इज़ अ सेफ प्लेस फॉर विमेन in first place, or secondly even for the youth, for the men, whoever it is, they feel connected to this place. I have a lot of book clubs who were joining me here. I had there were peer groups. Even there was a group who did daras for the young girls in my cafe. And then there were makeup artists who conducted classes here. There were cooking classes in my cafe. So it was more of a community center rather than a cafe. मुझे मेरे दोस्त अक्सर कहते होते हैं, we call it the caring cafe. I like the concept, the caring cafe, because this is what it is. Failure के लिए तैयार होके निकलना पड़ता है. So I
اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. کئی دفعہ مجھے سیٹ بیکس ملے. میں نے ایک دفعہ شروع کیا لیڈیز ٹیوزڈے, جس کے اندر میں نے آئی ووڈ گیو اوے مائی ہول اسپیس ٹو اینی انٹرپرینور لیڈی اینڈ ٹیل ہر ٹو ایگزبٹ ہیئر فری آف کاسٹ, نتھنگ, بس آپ بلائیں اور یہاں پہ وہ کریں. خیر کووڈ بھی تھا تو اس وجہ سے وہ اتنا کلک نہیں ہوا, لیکن ناؤ اٹ از اگین, ایک دفعہ دو دفعہ کے بعد اگر فیلئر ہوا بھی تو لیٹر آن پیپل اسٹارٹیڈ اڈیپٹنگ ٹو دیٹ. So we need to come up with unconventional things. یہ اگر آپ ویسے بھی کیفیز میں یا کہیں پہ دیکھیں, آفٹر سم ٹائم آپ جو ہے نا بور ہو جاتے ہیں کہ صرف کھانا کھانا از ناٹ دا پوائنٹ. اٹ نیڈس ٹو بی سم تھنگ ایلس جو آپ کو اس میں کمپیل کرے کہ آپ اس کیفے میں بار بار جا سکیں. آئی ڈیڈ بلڈ اے کمیونٹی. میرے یہاں پہ بک کلبس اس طرح کے بنے. میرے یہاں پہ ایون اسٹارٹیڈ تمبولا فار ویمن, جو کہ تمبولا یہاں پہ بڑے بڑے کلبز میں کھیلا جاتا ہے یا میسز میں کھیلا جاتا ہے. میں نے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی شروع کیا. یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہی تھا. تو میں ایکسپیریمنٹ سارے کرتی ہوں. اٹس لائک لٹمس ٹیسٹ کہ کیا چیز کلک کر رہی ہے کیا نہیں کلک کر رہی. آج کل کی جو جنریشن ہے, آج کل کا جو زمانہ ہے, یہ سارا جو کہتے ہیں نا فاسٹ فیشن کا زمانہ ہے. ایک چیز شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 15 سال تک چلتی رہے گی. Okay, you make it happen, you make that thing happen for 3 months, for 6 months, for something, and then click on to your next phase. It is a very known concept کہ being a female کہ آپ بڑے suppressed رہتے ہیں, آپ کو کچھ موقع نہیں ملتے یا آپ کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے. It was true for some time in my corporate life, اور again when I jumped in to the entrepreneurship. لیکن آپ کو جو مجھے اب لگتا ہے کہ آئی فیل بینگ اے فیمیل از اے ویری یونیک پاور. ڈو یو نو آئی واز اپوائنٹڈ ایز دا پروجیکٹ مینیجر ان افغانستان. اور افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دور دور تک تصور نہیں ہے کہ خاتون کام کرے گی, اور میں وہاں پہ پورا پروجیکٹ مینیج کر رہی تھی ایک ٹیلی کام کا. تو میں نے اپنے مینیجر سے پوچھا کہ وائی می, مجھے آپ کوئی اچھی سیف سی کنٹری دیں, کوئی دبئی شبئی دے دیں, یہ وائی افغانستان. کہتے یو جسٹ ڈونٹ نو, یو ہیو اے ویری نیوٹرلائزنگ افیکٹ. جہاں پہ اتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو, جہاں پہ اتنا غصہ ہو, جہاں پہ اتنا ٹینشن فرسٹریشن ہو, a women's presence makes it calm, a women's presence makes it composed. اور یہ مجھے پہلی دفعہ وہاں پہ واقعی پھر احساس ہوا ایک ملٹی نیشنل میں کہ دس از واٹ دے ہیو ریئلائزڈ ان می, کہ میری پریزنس جو ہے وہ تھنگس کو نیوٹرلائز کرتی ہے, تھنگس کو مور اسٹریم لائن کرتی ہے. اینڈ دس از, آئی تھنک دس اسٹینڈس ٹرو فار موسٹ آف دا ویمن. دس از دا کامنگ افیکٹ دے ہیو. وین آئی گاٹ ان ٹو دا انٹرپرینورشپ, اور یہ اسپیشلی ان دا ریسٹورینٹ انڈسٹری, تو مجھے یہی لگا کہ یہاں پہ تو مجھے مطلب ہر جگہ پہ مرد ہیں اور مجھے کس طرح جگہ ملے گی. لیکن آئی اسٹارٹیڈ انٹریکٹنگ ود اے فیو پیپل اینڈ آئی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اپ. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین بولتی نہیں ہیں, لیکن دیر واز اے گروپ جس میں آئی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اپ, آئی اسٹارٹیڈ گیونگ آئیڈیاز, ڈیئرنگ پیپل ٹو کم آؤٹ, ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. اینڈ مجھے ان کے مطلب ہی از اے ویری رسپیکٹڈ نام ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری کے. انہوں نے بھی تب مجھے یہ کہا کہ تم ہمارا جو یہ ایسوسیشن ہے تم اس کی کور کمیٹی میں آؤ. تو آئی واز لائک کہ میرا بہت چھوٹے سا کیفے ہے تو میں کیوں, مطلب آپ کتنے بڑے ریسٹورینٹ سے, ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ. اینڈ ہی واز لائک اگین یو ہیو اے ویری کامنگ اینڈ اے ویری موٹیویٹنگ ایسپیکٹ, جو کہ ایک خاتون ہی انٹروڈیوس کر سکتی ہے, اور شاید باقی جو ہے وہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ چل سکے. سو دس از واٹ آئی فیل کہ being a woman has always helped me. میرے in-laws میں my mother-in-law is a PhD and she did her PhD after having her 3 kids. تو she was working with a government organization as a research scientist. اور میری جب شادی ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ میرے ابو سے لوگ پوچھتے تھے کہ لڑکا کیا کرتا ہے. میرے ابو کہتے تھے لڑکے کو چھوڑیں, یہ دیکھیں کہ اس کی ساس PhD ہے. سو ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی ہیڈ دس ویژن کہ ایک خاتون ہی دوسری خاتون کی سپورٹ بن سکتی ہے. اینڈ آئی واز لکی انف ٹو بی میریڈ ان ٹو دس ہاؤس, جہاں پہ ایک تو خواتین کی ایجوکیشن کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا تھا بلکہ ان کو انکریج کیا جاتا تھا کہ آگے بڑھیں. سو یہاں پہ میرے پیرنٹس ان لا اینڈ پلس مائی ہسبینڈ ہی ریئلی سپورٹڈ. لیکن اس کے بعد آپ کا اگلا کویسچن کہ
ایک ماں کے اندر خود ایک گلٹ آ جاتی ہے کہ میں ایک کام کر رہی ہوں تو میرے بچے کہیں نگلیکٹ تو نہیں ہو رہے. ماشاء اللہ اب میرے بچے 18 ایئر 16 ایئر 14 ایئرس کے ہیں, اور جو مجھے ان کی فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے کہ دے آر ویری پراؤڈ آف می. تو میری ساری جو ینگ مومز اور جو بڑی اپریہنسو مومز ہیں نا, ان کو یہی ایک صلاح ہے کہ آپ اپنا کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتے رہیں, بیکاز بینگ اے کیئرنگ مدر, being there always for themselves, taking care of themselves is okay. لیکن جب بچے دیکھتے ہیں نا اپنی ماں کو ترقی کرتے ہوئے, the amount of inspiration they take from her is many folds as compared to what they take from their father. جب ایک لڑکا اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے, اپنی ایجوکیشن کو یوز کر رہی ہے, وہ اپنی آنے والی بیوی, اپنے آنے والی بیٹی کے لیے بھی اتنا ہی اوپن مائنڈیڈ رہتا ہے. اینڈ سیم گوز فار یور ڈاٹر. جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی ماں کو کہ وہ اپنے سب چیزوں کے ساتھ, چاہے چھوٹا سا ہی کچھ, لیکن کچھ علیحدہ کر رہی ہے اپنی پروگرس کے لیے, سو دس گیوز کانفیڈینس ٹو ہر ٹو بی این آئیڈینٹی اینڈ ناٹ اونلی بی اے مدر اور ڈاٹر اور اے وائف.